الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعد الامین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران اردو ترجمہ، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31 سے 41 یعنی 31 سے 41 تک۔ سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور اس میں 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا مطلب ہے اولاد۔ اس صورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ہم ایک آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حوالہ ہے دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فضل آل عمران، حدیث نمبر 3396۔ سورہ نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہی سچا ہو سکتا ہے، اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور ان کی اطاعت اختیار کرے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ حوالہ ہے خازن آل عمران تحت الآیہ 31 والیوم 1 صفحہ نمبر 243۔ اسی آیت سے ریلیٹڈ ایک اور قول ہے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت اتری تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول قوی ہے کیونکہ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک اور حدیث کا ریفرنس ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ حوالہ شعب الایمان الرابع من شعب الایمان، ذکر حدیث جمیل قرآن، الحدیث نمبر 176۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ مسلم کتاب الحج باب الاستجابۃ تقبیل الحجر الاسود الطواف، حدیث نمبر 1270۔ آیت نمبر 32۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ قل اطیعوا اللہ و رسولہ۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت قل ان کم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہا ہے، اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ البحر المحیط، آل عمران، تحت الآیہ 32، والیوم 2، صفحہ نمبر 249۔ اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں، اس کے رسول ہی ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اور فرما برداری لازمی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ اس آیت کی تفصیل میں ایک اور حدیث کا ریفرنس ہے۔ حضرت مقدام بن معاد یقرب رضی اللہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسیری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیزیں اس سے حلال پائیں گے اس سے حلال سمجھیں گے، اور اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ترمذی کتاب العلم، باب ما نہی عنہ انہ یقال عند حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2673، آیت نمبر 33۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور اسے اے یہودیو، تم اسلام پر نہیں ہو، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسے یہاں پر برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا اور اس کے آگے ان کی آیتوں میں مقربین بارگاہ الہی کی تفصیل کا تذکرہ ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جس میں آل عمران کا ریفرنس ہے، جس کی بیسس پہ یہ سورہ جو ہے آل عمران کہلائی۔ آیت نمبر 34، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذریتم بعدھا من بعد واللہ سمیع علیم، یہ پچھلی آیت نمبر 33 کا ہی تسلسل ہے۔ یہ اس کی تفصیل میں ہے کہ یہ دین اور اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں، یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ آیت نمبر 35، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی۔ عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہور بن قاہس بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران سے مراد ہے، یعنی کہ عمران بن ماسان، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ حوالہ ہے خازن آل عمران تحت الآیہ 35، اور دوسرا حوالہ ہے جمل آل عمران تحت الآیہ 35، صفحہ نمبر 400، والیوم 1۔ اس آیت کی مزید تفصیل ہے کہ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھیں،
اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یعنی کہ عیشا جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہیں، اور وہ حنہ کی بہن ہیں۔ یعنی کہ دونوں بہنوں کے بطن سے آگے چل کے دو عظیم شخصیات دنیا میں لائی گئیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی۔ انہوں نے ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس سے خدمت کے لیے حاضر کروں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات اور کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ نے کہا، حضرت مریم کی ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 36۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہمیں اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ حضرت عمران پہلے ہی اپنی خدشے کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ کی قدرت کے بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس پر حضرت حنہ رضی اللہ نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ انہیں حسرت و غم اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے لہٰذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ کا یہ عرض کرنا منت کو پورا نہ کر سکنے پر افسوس کی وجہ سے تھا، اسی وجہ سے انہیں آپ کو لڑکی پیدا ہونے کا افسوس تھا، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوگی۔ یہ رب کی خاص عطا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ خیال رکھیں حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل تھیں۔ مریم کے معنی عابدہ اور خادمہ ہے۔ حوالہ بغوی آل عمران تحت الآیہ 36 صفحہ نمبر 227۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ لہٰذا مقبول الفاظ ہیں، اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 37۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنایا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، کفالت زکریا کو دی۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سب کا سب سے زیادہ حقدار ہوں،
کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ قرآن اندازی زکریا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا، اور یوں حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئیں۔ حوالہ ہے مدارک آل عمران تحت الآیہ 37 صفحہ نمبر 158۔ اسی آیت کی مزید تفصیل میں ہے وجد اندہا رزقن، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھتے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھیں، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا جو پاک ذات حضرت مریم علیہ السلام کو بے وقت موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ نے دعا کی جس کی اگلی آیت میں بیان ہے۔ حوالہ ہے خازن آل عمران تحت الآیہ 37 والیوم 1 صفحہ نمبر 246 آیت نمبر 38۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی مریم علیہ السلام کے پاس، تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں ہی دروازہ بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اولاد کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ کیونکہ اولاد آپ کو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار اور عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اسے دنیا و آخرت میں سکھ ملے۔ آیت نمبر 39۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ ہی کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ علیہ السلام نے نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی۔ ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ حوالہ ہے خازن آل عمران تحت الآیہ 39 والیوم 1 پیج نمبر 246۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبرائیل اور حضرت زکریا علیہ السلام کے دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو بشارت ملی کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ کا کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ پہ سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ملی تو انہوں نے اپنا حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ حوالہ ہے خازن آل عمران تحت الآیات۔ اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مصدق یعنی تصدیق کرنے والا، سید یعنی سردار، سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم ہو، مطاع ہو یعنی لوگ اس کی خدمت و اطاعت کریں، اور حصوراً عورتوں سے بچنے والا۔ حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے۔ صالحین میں سے ایک نبی۔ آیت نمبر 40۔ عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے انا یکون
لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح ہوگا؟ آج میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ پن ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ آیت نمبر 41۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کی وہ کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس آیت کی تفصیل میں قال رب جل لی آیاتیں، عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح اور ذکر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح ہوں، سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں نہ زبان کو شکر اور ذکر کے سوا کسی بات میں مشغول نہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔